السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے کہ جو لوگ نماز میں بہت زیادہ بھول جاتے ہیں تو وہ کیا کریں۔ یعنی کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اکثر اوقات کچھ لوگ رکعتیں بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھنا بھول جاتے ہیں، آگے پیچھے پڑھ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے ضعیف العمر ہوتے ہیں لوگ جو روزانہ ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، کون سی رکعت ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کی نماز کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل ہوگی آج انشاءاللہ۔ اس کو آپ غور سے سنیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں نماز میں، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیو اور معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے ہمارا چینل گرو کرے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور لائک کمنٹ کریں گے، یہ زیادہ گرو گا۔ اس کے لیے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کا حصہ بھی مل جائے گا، تو اس میں آپ ضرور یہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں، بھولنے کی دو صورتیں ہیں۔ بھولنے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ ضعیف العمر کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو مقصد بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھولنا بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ اور یہ جو بھول جانے والی بیماری ہے، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھولنا بھی ایک نعمت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ نعمت کس طرح کے، دیکھیں، بہت زیادہ دکھ زندگی میں ہمارے آتے ہیں، یا حادثے پیش آتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمارے قریبی رشتہ دار عزیز ہمارے، تو ہمیں کتنا تکلیف ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہمیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ تکلیف، وہ لمحے، وہ تکلیف جو ہوتی ہے، جو حادثہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اگر وہ نہ بھولے تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بھولنا جو ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے۔ اور یہ ایک بیماری ہے، یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اچھی چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، ضروری کام جو کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس میں نفع بھی ہوتا ہے، تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، تو نفع زیادہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، بھولنے کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ضعیف العمر کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بھولتے ہیں، بہت زیادہ بھولتے ہیں۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کو رکعتیں بھول جائیں گی، یا ان کو یہ پڑھنا بھول جائے گا، جو وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے وہ، یا جو تلاوت نماز کے اندر کر رہے ہوں گے وہ سارا بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بہت کم بھولتے ہیں، بھولتے تو ہیں، جوان ہیں، صحت تندرستی والے ہیں، لیکن کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو ضعیف العمر ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو بہت زیادہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ وہ ہیں معذور، وہ معذور ہیں، بیماری کی وجہ سے زیادہ بھول جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روز بس نماز پہ آئیں، مصلی پہ کھڑے ہوں اور نماز کی نیت کریں، نماز شروع کر دیں۔ اور نماز میں اگر بھول بھی جاتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، اور اپنے غالب گمان کے مطابق جو کچھ ان کو آتا ہے وہ پڑھتے رہیں۔ رکعتیں بھول جاتی ہیں اور زیادہ بھول جاتی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بیماری ہے، وہ بھول جانے کی، وہ ان سے ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ بس وہ نماز پہ آئیں، نماز کی پابندی کریں اور نماز پڑھتے رہیں۔ نماز پہ بھول بھی جائیں گے تب بھی اپنے غالب گمان کے مطابق کہ یہ چیز ہم نے پڑھنی ہے، جو کچھ ان کو آتا ہے وہ بس پڑھتے رہیں، سجدہ کریں، رکوع کریں، اور غالب گمان جو، یعنی کہ جس طرف ذہن زیادہ ہو کہ یہ کون سی رکعت ہے، اس رکعت کو ذہن میں رکھ کے وہ اپنی نماز مکمل کریں۔ اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ان کے لیے بات ہے جو بہت زیادہ بھولتے ہیں اور ان کو بھولنے کی بیماری ہے، اور جو کمزور ضعیف لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ نہیں بھولتے، ان کی یادداشت ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی بھول جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو رکعتیں بھول جاتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی رکعتیں ان کو بھول جاتی ہیں، کبھی انسان کو اگر کوئی رکعت بھول گئی ہے اور اس کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، یا تیسری اور چوتھی میں اس کو ڈاؤٹ آ رہا ہے،
یا پہلی اور دوسری میں ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہ رہا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا یہ تیسری ہے، یا یہ میری تیسری رکعت ہے پتہ نہیں چوتھی ہے، یعنی کہ اس طرح کے اس کو خیالات آتے ہیں نماز کے اندر. وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کم مقدار والی، یعنی اگر 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہے تو وہ غالب گمان کے مطابق 2 دوسری سمن کے پڑھے اور تیسری بھی آگے مکمل کرے. اگر تیسری اور چوتھی میں ڈاؤٹ ہے تو کم مقدار والی تیسری بنتی ہے تو تیسری سمجھ کے پڑھے اور نماز مکمل کرے. اگر تیسری اور چوتھی میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ میری تیسری ہے یا میری چوتھی ہے تو تیسری والی سمجھ کے اس کو مکمل کرے نماز، تیسری اور چوتھی مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے. دیکھیں یاد رکھیں سجدہ سہو کرنا لازمی ہے. سجدہ سہو دوسری صورت میں، یعنی کہ جو کبھی کبھار بھولتے ہیں، جن کو بیماری نہیں ہے اور جن کو ڈاؤٹ بھی رکعت کے اندر ہے. ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نماز میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کون سی رکعت ہے، روزانہ ایسا ہوتا ہے، وہ تو ایک مریض ہے، معذور کے حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس کو کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، یادداشت اس کی صحیح ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے دوسری تیسری میں ڈاؤٹ ہو تو دوسری سمجھ کے مکمل کرے نماز. تیسری اور چوتھی رکعت میں ڈاؤٹ ہو جائے تو تیسری رکعت سمجھ کے مکمل کرے نماز. اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں ڈاؤٹ ہے تو تیسری رکعت سمجھ کے نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو لازمی کرے. سجدہ سہو اگر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگا. سجدہ سہو کرے اور مکمل نماز کرے، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ اس طرح کے اور ٹاپک کے ساتھ، دینی مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.